کی اسٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی ہے رحم دل اور بہادر چڑیا کی، مگر اس کے ساتھ چلاک اور عیار کوے نے کیا کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ جنگل میں ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے ارد گرد بہت سارے درخت تھے۔ ادھر ایک درخت پر کوے کا گھونسلہ تھا اور دوسرے درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کوا بڑا چلاک اور سیانہ تھا، ہر وقت چالاکی سے کام لیا کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف چڑیا سیدھی اور رحم دل پرندہ تھی اور وہ ہر کسی کے کام آتی تھی۔ کوا سارا دن جنگل میں ادھر سے ادھر اڑتا پھرتا اور جو بھی کھانے کی چیز نظر آتی جھپٹ کر لے اڑتا۔ جانوروں کے آگے سے بھی ان کا کھانا چھین لیتا تھا۔ ایک رات چڑیا کے گھر مہمان آ گئے۔ چڑیا خوشی خوشی کھانا پکانے لگی۔ مہمانوں کے بچے چڑیا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے نمک دان میں نمک ختم ہو گیا۔ چڑیا بڑی فکر مند ہوئی، اب رات گئے وہ نمک کہاں سے لائے گی؟ سوچا چلو کوے کے گھر سے نمک لے آتی ہوں۔ چڑیا جلدی سے کوے کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ کوے کے گھر میں اندھیرا تھا۔ کوا اندر سے چیخا، کون دروازہ پیٹے جا رہا ہے؟ چڑیا بولی، ارے بھائی میں ہوں، کوے تمہاری بہن چڑیا۔ کوا بولا، اوہ شاید چڑیا میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئی ہوگی۔ کوا دوڑتا ہوا دروازے پر آیا اور جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، اوہو چڑیا بہن، بھلا اتنی رات گئے خود کیوں آئیں؟ مجھے بتلا دیتی، میں آ جاتا۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ چڑیا کے پاس تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو بڑی مایوسی ہو گئی اور روکھے انداز میں بولا، کیا بات ہے؟ وہ کوے بھائی مجھے معاف کرنا، آپ کو رات کے میں نے تکلیف دی۔ مجھے کچھ نمک چاہیے تھا، گھر میں مہمان آ گئے تھے، گاؤں کی سب دکانیں بند ہیں، سوچا آپ کے گھر میں تو بہت سارا نمک ہے، آپ سے نمک لے لوں، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا نمک دے دیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بی چڑیا، اتنی رات گئے آ کر نہ صرف میری نیند خراب کر دی بلکہ میرا موڈ بھی خراب کر دیا۔ لو بھلا میرے گھر نمک کا گودام ہو گیا جو نکال کر دے دوں، جائیے جائیے اپنا کام کریں۔ چڑیا بولی، آپ کے گھر میں بہت سا نمک ہے اور ویسے بھی مختلف جگہوں پر گرتا رہتا ہے، تھوڑا سا نکال کر دے دو، کھانے میں ڈالنا ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، پریشان نہ کرو مجھے، آ گئی یہاں مجھے پریشان کرنے، کوے نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ چڑیا کوے کے طرز عمل سے بڑی حیران ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوا اتنا مغرور اور احسان فراموش ہوگا۔ اس نے کہا، اے کوے بھائی، کچھ تو خیال کرو، میں ہر وقت تمہارے کام آتی رہتی ہوں اور کبھی تمہیں کسی ضرورت پر مایوس نہیں کیا۔ آج پہلی بار مجبور ہو کر میں تم سے ذرا سا نمک مانگنے آئی ہوں اور تم مجھ پر برس پڑے ہو۔ ارے جاؤ بی چڑیا، خواہ لیکچر نہ دو، اور یہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کوے سے اس قسم کی بالکل امید نہیں تھی۔ بیچاری آنسو بہاتی گھر واپس آ گئی۔ بیچاری چڑیا نے مہمانوں کو بغیر نمک کے کھانا کھلایا۔ واقعی کوے نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر جب سب مہمان چلے گئے، اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور آسمان پر ہر طرف بادل چھا گئے۔ پھر بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کی وجہ سے درخت شور کرنے لگے۔ ہوا کے جھکڑ سے درختوں کی ٹہنیاں جھولنے لگیں۔ گھونسلوں میں رہنے والے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکنے لگے۔ چڑیا کے گھر تو موم سے بنا ہوا تھا اور بہت مضبوط تھا، بارش سے اور بھی مضبوط ہو گیا۔ مگر کوے کا گھر جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، طوفانی ہوا اور بارش سے بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ کوے کا برا حال ہو گیا، ساری رات بھیگتا رہا، ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگا اور کسی جانور نے اس سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ آخر گرتا پڑتا چڑیا کے گھر آیا، دروازے پر جا کر آوازیں لگانے لگا، چڑیا بہن، چڑیا بہن، دروازہ کھولو، میں مرا جا رہا ہوں۔ چڑیا نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو کوا بری طرح بھیگ چکا تھا اور سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چڑیا نے جلدی سے کوے کو گھر میں بلایا اور ایک کمرے میں لے جا کر اسے گرم بستر پہ لٹایا، اس پر لحاف ڈال دیا، گرم چیزیں کھانے کو دیں۔ کوا بڑا شرمندہ ہو رہا تھا، اس نے چڑیا کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ چڑیا بھی اسے منع کر سکتی تھی مگر چڑیا نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ وہ اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ صبح چڑیا گرم گرم سوپ لے کر کوے کو ناشتہ کروانے کے لیے کمرے میں پہنچی اور آواز دیتے ہوئے بولی،
اٹھیے کوے بھائی، ناشتہ کر لیں۔ بار بار آواز دینے پر بھی کوا نہیں بولا۔ چڑیا نے گھبرا کر لحاف اٹھا کر دیکھا تو کوا مر چکا تھا۔ اسے اپنے سلوک اور ظلم کی سزا مل چکی تھی۔ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے اس کہانی سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کے ساتھ مہربان بنیں اور ہمیشہ اچھے رہیں اور دوسروں کی مدد کرتے رہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوں یا نہ اچھے ہوں۔ نمبر 2، شیئر کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ نمبر 3، اچھے دوست بنیں۔ اچھے دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی مشکل میں ہو۔ نمبر 4، جب آپ غلط ہوں تو معافی مانگیں۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو معافی مانگنے سے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور لاسٹ میں نمبر 6، جو برا کرتا ہے اسے اس کی سزا مل ہی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔